کام وہی کرنا چاہیے جو رب العالمین کا حکم ہے۔ تو اگر سال ختم ہوا تو کرنا کیا چاہیے؟ سال نیا آ رہا ہے تو کرنا کیا چاہیے؟ وہی کام کرنے چاہیے جو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے واسطے سے ہم کو اور آپ کو بتلا رکھی ہیں۔ کوئی نیا کام نبی نے نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ساری دنیا خوشی منا رہی ہے، لاؤ ہم بھی منا لیں۔ کون سا گناہ کرتے؟ ٹھیک ہے ہم خالی کھڑے رہتے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، ہم کھڑے ہو کر رات بھر درود پڑھتے رہتے ہیں، فرض کر لو۔ ہم اس رات اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیتے ہیں، اللہ نیا سال ہمارے لیے نئی خوشیوں والا لے آنا۔ لوگ اپنے ایک سے ایک دلیلیں تلاش کر لیتے ہیں، چلو ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، ہم آخری دن اور آخری رات سال کے خوب زیادہ صدقات بانٹتے ہیں تاکہ نیا سال اللہ لے آئے نیا۔ تو کیا یہ ساری سوچ آپ کے دماغ میں پہلی بار آئی ہے کیا صحابہ کرام کے پاس یہ سوچ نہیں تھی؟ وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے سوچ نہیں سکتے تھے کیا؟ سوچتے تھے، وہ بھی سوچتے تھے۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس کام میں بھلائی نہیں ہے۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی، صحابہ کرام میں انتہائی اہمیت کے حامل شخصیت، بڑے عالم کوفہ کے۔ ان کے پاس لوگ سیکھنے جاتے تھے تو دروازے پہ چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے کہ جب نکلیں گے تب ان سے مسئلہ پوچھ لیں گے۔ ایک عالم کو ان کے آرام میں خلل دینا درست نہیں ہے، یہ سوچ کر لوگ دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دن کچھ لوگ دروازے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تو انہوں نے کہا کیا ابھی استاذ باہر نہیں نکلے؟ کہا ابھی نہیں نکلے۔ وہ بھی بیٹھ گئے محفل میں، کہا جب نکلیں گے تب بات کریں گے، ابھی ان کے آرام میں خلل کیوں دے؟ اور لطیفہ آپ کو سناؤ، ہمارا ایک دوست ہے، وہ عشاء بعد سوئچ آف کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھا ارے بھائی کوئی ضرورت رہے تو کہنے لگے ارے یار اتنا تنگ کرتی ہے دنیا۔ بولے ایک مرتبہ رات میں 2 بجے فون آیا، 2 بجے فون آیا، میں نے پوچھا سلام دعا کے بعد کیا بات ہے بھائی؟ کہا مولانا نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا لاؤ ایک مسئلہ پوچھ لوں۔ کہا بھیا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی؟ کہا مجھے بھی نہیں آ رہی ہے، کیوں ستا رہا ہے؟ بولے تب سے میں نے سوئچ آف کرنا شروع کر دیا۔ کیا کیا جائے؟ یہ لحاظ نہیں کرتے۔ اور وہاں یہ لحاظ ہے کہ ایک صحابی بھی بیٹھا ہوا ہے دروازے پہ کہ نکلیں گے تو پوچھوں گا، پتہ نہیں گھر میں کس مصروفیت میں۔ جب نکلے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، اے صحابی رسول، اے ہمارے استاذ، میں نے مسجد میں ایک کام دیکھا ہے لیکن خیر ہی دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہا کچھ لوگ کنکریاں جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص کہتا ہے مستقبل بنا رہے ہیں، دیکھیے مستقبل بنا رہے ہیں، انہیں فکر ہے مستقبل کیا۔ میں نے کہا نا ابھی کہ انہیں بھی فکر تھی لیکن راستہ درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام جس راستے پہ نہیں ہیں وہ آپ کتنا بھی بہتر کام سوچ لو غلط۔ کہا میں نے دیکھا اور خیر دیکھا ہے، ایک صحابی کہہ رہا ہے میں نے خیر دیکھا ہے۔ لوگوں نے پتھر جمع کر رکھے ہیں، ایک شخص کہتا ہے بھائیو 100 بار اللہ اکبر بولو، 100 پتھر گنتے ہیں اللہ اکبر، ختم ہو گیا، پھر شروع کرو لا الہ الا اللہ بولو 100 بار، سبحان اللہ بولو 100 بار۔ اس طریقے سے وہ اللہ کی تکبیر تحمید تسبیح کر رہے ہیں۔ تو کہا تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے کچھ نہیں کہا ہے، آپ کے فیصلے کا انتظار تھا، آپ کے حکم کا انتظار تھا کہ کیا حکم دیا جائے انہیں۔ بہت تیزی سے لب کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پہنچے، ان پتھروں کے ڈھیریوں کو لات مار دیا، ان پتھروں کے ڈھیر کو لات مار دیا اور کہا اتنی جلدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بدعتوں میں چلی گئی؟ ابھی تمہارے درمیان صحابہ زندہ ہیں، ابھی رسول کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے ہیں، ان کے برتن گھر میں موجود ہیں، ابھی سے تم نے نیا دین ایجاد کر لیا؟ کیا تم صحابہ کرام سے زیادہ دیندار بن گئے ہو؟ سنا آپ نے جملہ؟ کیا تم صحابہ سے زیادہ دیندار بن گئے ہو؟ جیسے ہمارے کہتے ہیں بھائی رات بھر ہم نے خالی درود بھیجا تو صحابہ زیادہ دیندار بن گئے کیا؟ ان کے زمانے میں سال نہیں ختم ہوتا تھا کیا؟ یا ان کے زمانے میں سال نیا نہیں آتا تھا کیا؟ تو اگر وہ نہیں جاگتے تھے، وہ نہیں پٹاخے پھوڑتے تھے، وہ نہیں چراغاں کرتے تھے، وہ نہیں درود بھیجتے تھے، انہوں نے نئے نمازیں نہیں جو ہے
بنائی تھیں، انہوں نے نئے صدقات کا وجود نہیں کیا تھا، تو پھر ہم کون ہوتے؟ اور اس کو کرنے کے بعد اللہ سے بھلائیوں کی امید بھی رکھیں، ثواب کی امید بھی رکھیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، انہیں ہم نے جو مہلت دی تھی وہ ان کے کام نہیں آئی۔